ہماری یہ مجلس ذکر ہے اور مجلس فکر ہے. ذکر کرنا ہے اللہ میاں کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ان کو درود شریف پڑھنا ہے. اور حقیقت میں درود شریف کے اندر اللہ کا ذکر خود آ جاتا ہے، اور اللہ میاں کا اپنا ذکر درود شریف ہے. اگر کوئی پوچھے کہ اللہ میاں کا کیا ذکر ہے، تو اللہ میاں نے خود اپنی کتاب میں بیان فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے مستقل درود بھیجتے ہی رہتے ہیں. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اے ایمان والو تم پر بھی لازم ہے، تمہیں بھی چاہیے. تمہارے تو بڑے محسن ہیں، تمہارے تو بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، تم پر تو ان کے بڑے احسانات ہیں. ہم تو ان کے خالق ہیں اور مالک ہیں، ہم بھی ان پر درود بھیجتے ہیں. باوجود کہ وہ ہماری مخلوق ہے، لیکن ہماری مخلوق کے سب سے بڑے شاہکار اعظم ہیں، ان سے اچھا نمونہ ہم نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا. اللہ احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب وأنك قد خلقت كما تشاء. بہت سارے مساجد رضی اللہ عنہ کے اشعار ہیں جو شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاعر آپ کے صحابہ کرام میں ان کو یہ مقام حاصل تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان سے اشعار سنا کرتے تھے، اور بڑے اونچے اشعار اللہ کی معرفت میں اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کے موجود ہے. اور پورا ان کا دیوان موجود ہے، دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نام سے. فرماتے اے ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ حسین کبھی میری آنکھ نہیں دیکھی. حضرت شاہ اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے عین ہی کہا ہے، اگر عین کہتے تو زیادہ اچھا تھا. کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھی. عربی زبان عجیب فصیح و بلیغ زبان ہے. اگر یوں کہہ دیا جائے کہ احسن منک لم تر قط عین، تو اس کے معنی یہ بنے گا کہ آپ سے زیادہ حسین کبھی کسی آنکھ نہیں دیکھی، کسی آنکھ نہیں دیکھی. اور پھر فرماتے تھے کہ تمہیں اشکال ہوتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کا بہت زیادہ مشہور معروف ہے. اگرچہ اس کے بارے میں بھی کسی نے کہہ دیا حسن یوسف جمعی ساید داری آج سے خوبہ ہمدار دم آ جائے. اپنے اپنے الگ الگ جو امتیازی اوصاف حق تعالی شان بعض انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے، وہ سید الانبیاء اور امام الانبیاء کی ذات مقدسہ میں تمام جمع فرما دی. وہ فرمایا کرتے تھے میں تمہیں بتاتا ہوں حسن یوسفی اور حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق بتاتا ہوں. حسن یوسفی کو ایسا تھا کہ ان کے چہرے پہ نگاہ ٹکتی نہیں تھی، اور حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھا کہ ان کے چہرے پہ نگاہ ہٹتی نہیں. جس نے ایک دفعہ دیکھ لیا وہ آپ کا شہدا ہو گیا تھا، اس کو چین نہیں پڑتا تھا جب تک آپ کی زیارت ہے.
کئی واقعات موجود ہے صحابہ کرام کے روتے ہوئے آئے، بڑے متفکر، بڑے غمزدہ، بڑے پریشان، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کئیوں سے کیا بات ہے مختلف اوقات میں، جی ایک ہی اشکال ہے، ایک ہی غم لاحق ہے، وہ یہ کہ موت تو آپ کو بھی آنے نہیں، اور آپ تو پھر بڑے اونچے سے اونچے مقام پہ پہنچ جائیں گے، ہم غریب پتہ نہیں کہاں ہوں گے، اور جنت میں داخلے کے بعد بھی آپ کی زیارت کے بغیر چین کیسے آئے گا، آپ کے دیدار کے بغیر کیسے چین؟ جو محبت اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تھی ذات مقدسہ علیہ الف تحیہ و تسلیمات سے، اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب عورتوں کا یہ حال ہے، جب عورتوں کا یہ حال ہے کہ خبر مشہور ہو گئی، وحشتناک خبر، اور شیطان نے مشہور کر دی جنگ احد میں، نعوذ باللہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ مدینے کے گھروں میں یہ آواز پہنچی ہے، عورتیں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکلی، اور ایک خاتون پہنچی میدان جنگ میں دوڑتی ہوئی، کسی نے کہا تمہارے باپ شہید، میں لگی کہ میں اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھنے آئی، میں تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرنا چاہتی ہوں، آپ کے بارے میں پوچھنے آئی ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید، اس کو یہی جواب دیا، کسی نے کہا تمہارا بھائی شہید ہو گیا، کسی نے کہا تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا، سب کو یہی جواب دیا کہ میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اچھا اس زمانے میں شہادت عین تمنا ہوتی تھی، مردوں ہی نہیں بلکہ عورتوں کی بھی اپنے مردوں میں ڈالے اور بچوں کی، وہ بچے بہت خوش ہوتے تھے جو یتیم ہو جاتے تھے، اپنے باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد کے میدان جہاد میں خدا کی راہ میں ہمارے باپ کی جان قبول ہو گئی، اور پھر وہ ایسا معاشرہ بنا ہوا تھا کہ وہ پہلے تو ایک باپ سرپرستی کر رہا تھا، اب کئی ان کے محسن اور خیر تھا، باپ کی عدم موجودگی کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتے تھے بچوں کے لیے، اور بیوہ عورت اپنے آپ کو بیوہ ہی نہیں سمجھتی تھی۔ شوہر کی شہادت کے بعد سب صحابہ کو معلوم ہوتا تھا فلاں فلاں صحابی شہید ہو گئے، اب ہم میں سے ہر ایک کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ کچھ خدمت ادا ہو جائے، ہم سے کچھ جانے والے کو سب ہو جائے، جہاں تک ہو سکے میں سمجھ۔ تو ہر ایک سے یہ کہتی ہے، اسی وجہ سے کسی نے کہا باپ بھی بیٹا بھی بھائی بھی شوہر بھی پتا، باپ بھی بیٹا بھی بھائی بھی شوہر بھی پتا، یہ تو بتاؤ کہ کیسے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے ان کی خبر ہے، میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں ان کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ اب جب معلوم ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، خیر و عافیت سے ہیں، تو جا کر روتی ہوئی دیدار کیا، زیارت کی، اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، حالانکہ میرے باپ شہید، میرے بھائی شہید، میرا بیٹا، میرے شوہر سب شہید ہو گئے، لیکن جب آپ صحیح سلامت ہیں تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ الحمدللہ ایک خاتون آئی مثال کے بعد، اما جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ہماری مائیں بہنیں ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتی، ان کے سر کے دوپٹے پر ساری بہنوں کی عصمتیں قربان۔ منافقین نے ان کو تہمت لگائی تھی، اللہ نے انہیں پورا رکوع بیان فرما دیا، نازل فرما دیا ان کی برات۔ اللہ ان سے عرض کہ اما جان مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ
وسلم کی قبر اپنے کی زیارت کرا دیجیے۔ ایک خاتون آئی اور آ کے عرض کیا، انہوں نے دروازہ کھولا، آئی، کھڑی ہوئی، سلام عرض کیا اور رونا شروع کیا، روتے روتے وہی دم دے دیا، وہی اتفاق ہو، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی حال، رسی مطلوب دل بھر بس تار جانے مستر کہ مدار تار دیگر نہ رسی بدی تمنا۔ اور اللہ کی محبت میں تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجیب بات ہے، غور سے سنیے، عجیب بات، اللہ ہمیں اپنا عشق اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما دے، ہمیں تو بس سب کچھ حاصل ہوگا، پھر ہم بادشاہ، پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، خدا کی قسم کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ خسرو در عشق بازی کنز ہندو زنباش، اللہ خسرو در عشق بازی کنز ہندو زنباش کے اوپر آئے مردمی تلک زندہ جانے پیش راہ۔ اے خسرو، مولا کے عشق و محبت میں ہندو عورت سے پیچھے مت رہی ہو کہ وہ اپنے مردہ شوہر کے ساتھ اپنے آپ کو سٹی کرا دیتی ہے، اپنی جان دے دیتی ہے، جلان کے خاک کرا دیتی ہے، اپنے آپ کو آگ میں جلا دیتی ہے اس کے ساتھ۔ ایک زمانہ تھا کہ یہی رواج تھا ہندوستان، شوہر مر جاتا تھا تو بیوی کہتی تھی کہ اب میں زندہ رہ کے کیا کروں گی، اب میرا سہاگ ٹوٹ گیا اور میرے سر کا تاج جو ہے رخصت ہو گیا، اب میں زندہ رہ کے کیا کروں گی۔ وہ بھی اپنے آپ کو اس کے ساتھ آگ میں جلوا۔ عشق مولا کہہ کے مزلہ بغد پورے گشتن بارے اولا بغد۔ مولا کا عشق مولا کے عشق سے کیسے کم ہو سکتا ہے؟ اس کی خاطر گیند بن جانا اور اپنے آپ کو فنا کر دینا اور اپنے آپ کو مٹا ڈالنا، عقل ہوش گم کر دینا، یہ زیادہ اولا، یہ زیادہ بہتر ہے، وہ اس لائق ہے، وہ اس قابل ہے۔ بہرحال بات چلی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے بارے میں کہ ہمیں ان پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور ہمارے جو شیخ رحمہ اللہ مرتبہ کے پاس بہت سے حضور آیا کرتے تھے پریشانیوں کے، تو سب کو تقریباً حضرت کا یہی جواب ہوا کرتا تھا کہ درود شریف کی کثرت رکھیں، اور خاص طور سے کم از کم 5 تصویر بغیر باوجود پڑھ لیا کریں، ایک وقت میں شرط نہیں۔ ہمارے پاس بھی بہت سی بھائی بہنیں اپنے مختلف مسائل بیچارے پریشانیاں بیان کرتے ہیں، تو ہم بھی حضرت کی ابتدا میں یہی عرض کرتے ہیں، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد، فرائض و واجبات کے اندر حقوق اللہ بھی آتے ہیں، حقوق العباد بھی آتے ہیں، ان کی ادائیگی کے بعد 5 تصویر درود شریف کی اہتمام کے ساتھ بغیر باوجود پڑھیں، ایک وقت میں پورا کرنا شرط نہیں، اور درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ میاں درود شریف کا وظیفہ تو آپ کے قبول ہے، یہ مقبول وظیفہ ہے۔ علماء نے لکھا ساری عبادتیں رد ہو سکتی ہیں سوائے اس درود شریف کی عبادت، یہ رد ہوتی نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا محبوب ترین خدا کے ہاں پسندیدہ اور پیارا وظیفہ ہے کہ جس کو حق تعالی شان خود بھی کرتے ہیں۔ اس سے بڑا اعزاز کوئی ہو نہیں سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو حکم دے دیا اللہ میاں نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے ان کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس احساس سے بھی بڑھ کر یہ احساس ہے کہ حق تعالی شانو خود درود بھیجتے رہتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اور تمام اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے رہتے ہیں، مستقل درود بھیجتے رہتے ہیں۔ يصلي عليه الله جل جلاله بهذا بدا للعالمین کمالہ۔ دیکھو خدا پاک خود جل جلالہ و نوالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اسی سے ان کے کمالات کا ظہور ہوتا ہے عالمین کے لیے۔ تو ہمارا یہاں اجتماع ذکر اللہ کے لیے بھی ہے اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ انشاءاللہ اب ہمیشہ ہر مجلس میں درود و سلام کی چہل حدیث بھی پڑھی جایا کریں گی، وہ الفاظ مبارکہ درود شریف کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، تھوڑی سی معمولی کمی بیشی کے ساتھ مختلف احادیث کی کتابوں میں مختلف، خاص طور سے درود ابراہیمی معمولی کمی بیشی کے ساتھ مختلف صحابہ سے منقول ہے، مختلف کتابوں میں موجود ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بعین ہی جو الفاظ صحابہ کرام نے درود شریف کے سنے ہیں مختلف نشستوں مجالس میں، انہوں نے محفوظ کیا اور وہ آج کتابوں میں محفوظ ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اس کو چہل حدیث درود و سلام کے نام سے مختلف کتابوں میں لکھ دیا۔ اور ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرتضوی کے رمضان شریف میں تو روزانہ یہ اہتمام رہتا تھا اس درود و سلام کے وظیفے کو سننے۔ اور اس پر بڑی بشارتیں حضرت شیخ نور اللہ مرتضوی کو ملی اور حضرت کے خصوصی خلفاء اور متعلقین کو بھی الحمدللہ ملے۔ تو یہ چہل حدیث درود و سلام کا وظیفہ یہ سب کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لینا چاہیے اور روزانہ اہتمام سے اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی بڑی برکات اس کے ذریعے آپ کو حاصل ہو، تو یہ بھی انشاءاللہ پڑھا جایا کرے۔ اللہ